سرسری غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی اور خلافت پرستی میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ ایک صنم گر کمال کاریگری اور محنت سے بت کو تراشتا ہے اور اس کے نقوش کو ابھارتا اور خوبصورت اور بہترین طور پر تیار کرتا ہے اور اسے قیمتی زیورات سے اور قسم قسم کے رنگوں سے آراستہ کرتا ہے، اور جب وہ اس کی پوری تسلی کے مطابق تیار ہو جاتا ہے تو اسی کے آگے اپنی مرادات اور حاجات پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس بت کی مہربانی سے مجھ پر فضلوں کی بارش ہو رہی ہے اور میرے سب کام بگڑے کام سنور رہے ہیں۔ آج قادیانی جماعت کا بھی یہی حال ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے یہ اپنے چنیدہ تنخواہ دار اور منظور نظر لوگوں پر مشتمل ایک مجلس انتخاب کی تشکیل کرتے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ ایک شخص کو خلافت کے منصب کے لیے چن لیتی ہے۔ پھر اس خلیفہ کو اشکن پہنائی جاتی ہے اور اس کے سر پر ایک ترہ دار پگڑی سجائی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے نئی خوبصورت کاروں کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر ہر طرح سے نق سق سے درست کر کے اسے عوام کل انام کے سامنے پیش کر کے یہ مژدہ سنا دیا جاتا ہے کہ ہمارے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر سب مل کر اس خلیفہ کی حمد کے ترانے گانے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ہندو سے پوچھا کہ آپ اپنے بنائے ہوئے بت کی پوجا کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ جواب ملا کہ بت تو ایک بہانہ ہے، ورنہ ہم پرستش تو خدائے واحد کی کرتے ہیں۔ یہی جواب آج کے محمودی احمدی علماء اور خلفاء دیتے ہیں کہ جب ہم خلیفہ کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اصل میں خلیفہ کے خوشنودی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا بدبخت اور مردود عقیدہ رکھنے والی جماعت کس طرح روحانی ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ ایسی جماعت جس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا اور ان پر بھاری کفر لگا دیے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر کوئی شخص نجاست کو حلوہ سمجھ کر کھا رہا ہے تو وہ نجاست اس کے لیے حلوہ نہیں بن جائے گی۔ بے شک وہ نجاست کو حلوہ سمجھ کر کھا رہا ہے، لیکن اس کے جسم میں نجاست کے گندے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ حلوے کے غذائی اثرات سے اس کا جسم محروم رہے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایک بدبخت اور مردود عقیدہ کو پاک عقیدہ سمجھ کر اپنائے گا تو اس کی روح پر اس کا پاک اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بد عقیدگی اس کی روح کو پوری طرح چھلنی کر دے گی اور نتیجتاً اسے نجات سے کلی محروم کر دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، اپنے بندے کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا اور اسے سدھرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے، وہ اسی لیے اپنے انبیاء مصلح اور ابرار بھیجتا ہے تا لوگ روحانی تباہی سے بچ جائیں۔ پس روح کی تازگی کے لیے عقیدہ کی درستی ضروری ہے، ورنہ عبادات کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان 5 وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صلہ میں مومن کو 4 انعام مل سکتے ہیں، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ ان چاروں انعاموں میں انتخابی خلافت کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، نبی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور مجدد خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث مجددین سے ظاہر ہے۔ لیکن محمودی خلفاء اور علماء اپنی انتخابی خلافت کو اگلے 1000 سال تک چلاتے ہیں، لیکن جن انعاموں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انہیں بکلی بند کرتے ہیں۔ نیز حد درجہ گستاخی کا کلمہ ان کے منہ سے نکلتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو مجدد سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو خلیفہ سے تجدید کا کام لے سکتا ہے۔ گویا یہ لوگ اس قادر مطلق خدا کا ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں کہ جو افضل منصب ہے وہ تو ہم نے چلاکی سے ایک شخص کو دے دیا، پس اب اللہ تعالیٰ صرف انہی کے منتخب شدہ کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے نواز سکتا ہے۔ کاش بھولے بھالے احمدیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ ایک بھاری دھوکہ کیا جا رہا ہے جو انہیں توحید سے دور لے جا رہا ہے اور اخروی زندگی میں
اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جائے گا۔